قرآن پاک کے آغاز میں ہم سب نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت ہمارے لیے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. پھر یہ بتا دیا کہ ہدایت کس کو ملے گی اور کون اس سے محروم رہے گا. انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد اب تمام انسانیت کو خطاب ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اور انسانوں میں سب شامل ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، آزاد ہوں یا غلام، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر شکل، ہر زمانے اور ہر مکان کا شخص، کوئی کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر کہا گیا ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو؟ اعبدو، عبادت کرو. اور عبادت کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی عاجزی، کمال درجے کی تعظیم اور اللہ کا ڈر. یہ تمام چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں. عبادت کرو یعنی اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے محبت رکھو، اسی کو سب سے بڑا مانو. ربکم، اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے. جیسا کہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں آتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی چیز نہ تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور اس کے لیے ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. تو اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے، اور صرف تم کو نہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے. یعنی سب کا خالق اللہ ہے. کس لیے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے، جہنم سے، برے انجام سے. تو اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو. اب یہاں پر صرف رب کی بات نہیں کی گئی، اپنے رب کی ایک اپنائیت کا احساس دلایا گیا. اور پہچان کس طرح کرائی گئی؟ وہ جس کی وجہ سے تم یہاں ہو آج، جس نے تم کو بنایا. اور وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے کہ اس نے ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے، جب کوئی نہ تھا، جب تم بھی نہ تھے. اور اس عبادت میں اس کا فائدہ نہیں بلکہ تمہارا فائدہ ہے. تم جب اس کے ہو جاؤ گے تو اس کو راضی کرو گے اور اس کے ذریعے برے انجام سے بچو گے، دوزخ سے بچو گے. پھر رب کا مزید تعارف کرایا گیا. کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونے کی طرح بنایا، فراش بنایا. زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا. اور فراش میں جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بچھونے اور بستر کا معنی ہے. اب آپ ذرا بستر کو امیجن کریں کہ بستر انسان کو راحت بھی دیتا ہے، تھکاوٹ کے بعد، تکلیف کے بعد، کام کاج کے بعد.
تو بستر کا تصور ہی انسان کے لیے ایک خوش کن تصور ہے. اسی طرح زمین کو اس نے تمہارے لیے ہموار بنایا، بچھونا بنایا، اور پھر بچھونے میں دسترخوان کا معنی بھی ہے، کیونکہ آگے جا کر تمہارے کھانے پینے کی جو چیزیں پیدا کی وہ کیا ہے؟ ایک دسترخوان لگا دیا زمین پر کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تم سکون سے اس پہ کام کرو. ورنہ اگر آپ غور کریں تو زمین کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ آگ بھری ہوئی ہے. یعنی ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے سب کچھ، لیکن اتنی شدید چیز اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے لیے ایک پرسکون جگہ ہے، سکون سے رہنے کی. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنایا. اور آسمان کو دیکھتے ہی انسان کے اندر ایک سکون کی سی کیفیت ہوتی، ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہمیں اوپر کچھ بھی نظر نہ آتا، بس ایک خلا ہی خلا ہوتا، یعنی نیچے زمین تو ہوتی لیکن اوپر ہم دیکھتے تو سوائے ہوا کے کچھ ہمیں نظر نہ آتا، یعنی کوئی رنگ نہ ہوتا اس کا. جیسے بعض اوقات کبھی دھند ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضا میں کیسا رنگ ہوتا ہے، کوئی چیز جب نظر ہی نہیں آتی، کوئی رنگ ہی نظر نہیں آتا تو کتنا ایک اداس سا منظر ہوتا ہے. تو یہ چھت جو ہے وہ تمہیں سکون بھی دیتی ہے، ایک پروٹیکشن جیسے دے رہی ہے. اور اس کو سقف محفوظہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ محفوظ چھت ہے، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر آ گرے گی. گھروں میں جو چھت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے اکثر کیا خیال آتا ہے؟ یہ چھت کے اوپر جو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے میرا خیال ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں یہ پنکھا گرنا پڑے، کہیں کبھی یہ بلب نیچے نہ آ جائے. لیکن سورج کو دیکھ کے یا ستاروں کو دیکھ کے آپ کو شاید ہی کبھی خیال آیا ہو کہ یہ ستارے گرنا پڑے مجھ پہ، یہ سورج گرنا پڑے. تو والسماء بناء، آسمان کو چھت کی طرح بنایا، اور ایک پروٹیکشن کی چیز اور ایک سکون کی چیز اور ایک خوبصورت منظر والی چیز. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس آسمان میں کئی فائدے رکھے تمہارے لیے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا؟ کہ وہاں سے پانی اتارا، جیسا کہ سورۃ نبا میں آتا ہے آیت نمبر 14 میں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے بادلوں سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا، خوب خوب بارش برسائی. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 68-69 میں آتا ہے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ کس نے برسایا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بادل تو لاتا اور پانی نہ اترتا تو ہمارے پاس کیا طریقہ تھا کہ ہم سب اوپر جا کے پانی لے آتے؟ تو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس طرف توجہ دلائی گئی، غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کس طرح اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ، اور پھر صرف پانی اتار نہیں دیا، اس پانی سے تمہارے لیے سامان زندگی پیدا کیا، تمہارے رزق کا سامان کیا، اور کتنے بہترین رزق کا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس نے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل نکالے جو تمہارے رزق کا کام دیتے ہیں. اور اس میں اگر آپ اس کو فروٹس کے معنوں میں لیں تو کتنے مختلف رنگ ہیں، ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں، ان کے وزن، ان کے حجم، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، یعنی مختلف قسم کے پھل نکالے. اور اگر آپ ان کو باقی چیزوں کے معنوں میں لیں تو آپ دیکھیے کہ مختلف قسم کی جو دالیں ہیں یا گندم ہے یا چاول ہیں یا اور نباتات جو زمین سے نکلتے، پھر سبزیوں کی انواع و اقسام دیکھیے، پھر ہر علاقے کے مختلف پھل دیکھیے.
تو من الثمرات یہ ساری چیزیں ثمرات میں آتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس کے علاوہ تمام جانور، پرند چرند درند، حتیٰ کہ حشرات الارض، ان کے لیے بھی رزق بنایا زمین میں، ان کے لیے بھی رزق پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر اور کیا کچھ رکھ دیا، کتنی دھاتیں اور کتنی مختلف طرح کے خزانے زمین کے اندر چھپا دیے. فَأَخْرَجَ بِهِ، تو یہاں تو خاص طور پر بارش کا ذکر ہے کہ بارش کے ذریعے، آسمان سے اترے ہوئے پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا. تو کس طرح آسمان اور زمین باہم ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں تمہارے فائدے کی چیزیں پیدا کرنے کے لیے، انسان کے رزق کا سامان کرنے کے لیے. اب دیکھیے کہ ایک پکا ہوا کھانا جو آپ کھاتے ہیں اس کے پیچھے بھی کتنی بڑی ایفرٹ ہوتی، لیکن وہ پکنے سے پہلے جس زمین سے آتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ صرف زمین کا ہی ہاتھ نہیں بلکہ آسمان کا بھی تعاون ہے، اور آسمان سے آنے والے بادلوں کا تعاون ہے، سورج کا تعاون ہے، جس سے مل کر وہ پھل زمین پہ پکتے ہیں یا سبزیاں پکتی ہیں، پھر وہ تمہارے کھانے کے قابل ہوتی ہیں. تو یہ سب کچھ تمہارے لیے کون کر رہا ہے؟ زمین پہ بسنے والا تو کوئی نہیں کر رہا کہ وہ آسمان کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دے، بادلوں اور بارش اور باقی روشنی، ہوا، ہر چیز کو. یہ خود سے نہیں ہو رہا، کوئی ہے جو یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. تو پھر عدل اور انصاف کی بات کرو، جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا تم بھی صرف اس کی عبادت کرو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اندادن کا لفظ جو ہے یہ ند سے ہے، نون دال دال، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم سب جانتے ہو کہ باقی سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. تو جب ساری نعمتیں اس کی طرف سے آئی ہیں تو پھر تم آخر کسی اور کی طرف کیسے توجہ کر سکتے ہو؟ کسی اور کی عبادت بھلا کس طرح کر سکتے ہو؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ عبد استعمال ہوا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو بھی، جو اللہ کے حبیب ہیں، ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر تو ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، لیکن بعض اوقات ہم اپنی گفتگو میں ایسے ایکسپریشن استعمال کر جاتے ہیں جن میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے. بخاری الادب المفرد کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو رب العالمین ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو یہ ایک شرک کا جملہ ہے. ایسا کہنا درست نہیں. لیکن ہم عام طور پر کتنی بے سمجھی سے کام لیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی، جو آپ کی مرضی، اللہ کے حوالے اور آپ کے حوالے. کہتے نہیں یہ باتیں؟ اللہ کا آسرا اور تمہارا آسرا، یہ سب شرکیہ جملے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ ایک صیغے میں، ایک جملے میں کسی اور کو مت ملاؤ. تو ایسی بات جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو، اس سے منع کیا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے ہوئے یہ فرمایا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، کہ ان کو تیری اولین دعوت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی وحدانیت. یعنی تم یمن کے علاقے میں جا رہے ہو، لوگوں کو اسلام کی بات بتاؤ گے تو کیا کرو گے؟ سب سے پہلی بات جو سکھاؤ گے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت. یہ اسلام کا پہلا سبق ہے. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ پہلا سبق ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. کفر کیا ہے؟ اپنی مرضی کرنا، انا پرستی کرنا. توحید کیا ہے؟ اپنی انا کو دفن کرنا. میں کچھ نہیں، میں تو عبد ہوں، مجھے تو اللہ کے آگے جھکنا ہے، سب کچھ تو وہی ہے. اور اسی طرح اپنے بعد کسی بھی دوسرے انسان کو، کسی بھی دوسری مخلوق کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر سب سے اوپر اللہ کو رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو عظمت کے مقام سے ہٹا کر برابر بھی نہیں رکھنا، نیچے کرنا، سب سے اوپر اسی کو کرنا. محبت میں، خوف میں، جھکنے میں، عاجزی میں، توکل میں، بھروسے میں، ہر چیز میں سب کچھ اسی کو سمجھنا اور کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کرنا. اس کی جتنی بھی صفات ہیں، جیسے وہ رازق ہے، مالک ہے، اس میں کسی اور کو اس کے برابر نہیں کرنا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ بھی فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قال فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کریں اور صرف عبادت نہیں، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. یہ متفق علیہ روایت ہے کہ وہ اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہرائیں، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی پتھر کو، کسی اور چیز کو نہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی تعریف میں بہت مبالغہ آرائی کرنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم مجھے میری حد سے آگے مت بڑھاؤ جس طرح عیسی ابن مریم کو نصارہ نے اپنی حد سے آگے بڑھا دیا. کیا کہو؟ عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہیں. نصارہ نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اگر پیغمبر کو بھی ہم بندگی کے مقام سے اوپر اٹھائیں گے تو پھر یہ بھی شرک میں آ جائے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم کسی بھی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ کوئی بھی صورت اس جیسی. وادعوا شہداءکم، اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس رکوع کے آغاز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے بندوں کو پیدا کیا، پھر زمین کا ذکر ہے، پھر آسمان کا ذکر ہے. اور اگر زمین اور آسمان کا ذکر ہے اور انسان کا ذکر ہے تو پھر اس کے بعد ہر وہ چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے جو زمین اور آسمان کے اندر.
توجہ دلائی جا رہی ہے کتاب کی طرف، کہ وہی رب جس نے انسان کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، وہی رب ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے۔ اگر اس نے زمین و آسمان بنائے، کھانے کی ہر چیز تمہیں دیا، دسترخوان تمہارے لیے لگا دیا، تمہیں پرامن طریقے سے زمین پر رہنے کا موقع دیا، تو کیا تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست نہیں کیا؟ وہ بھی کیا، اور وہ ہدایت قرآن کریم کی شکل میں ہے تمہارے پاس۔ اور اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ یہ قرآن ہم نے نہیں اتارا، کسی اور کا ہے بنایا ہوا، تو پھر ذرا تم اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ۔ اور اگر اس کام کو خود نہیں کر سکتے تو جتنے بھی اور لوگوں کو ہائر کر سکتے ہو کر لو، جتنے بھی اور مددگار بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر قرآن اپنی سچائی کے لیے لوگوں کو، یعنی سچائی منوانے کے لیے لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے کس بات کا؟ اگر تم نہیں مانتے مجھے تو پھر اس جیسا کچھ اور بنا کے دکھاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ خود ہی یہ چیلنج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر کیا کرے؟ اس جیسی ایک سورت ہی بنا لائے۔ یہ چیلنج قرآن پاک میں کچھ اور مقامات پر بھی دیا گیا ہے۔ سورت یونس کی آیت نمبر 38 ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پھر سورت ہود کی آیت نمبر 13 ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اور سورت طور آیت نمبر 34۔ ان 4 مقامات پر مزید یہ چیلنج مختلف انداز میں کیا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا 10 آیتیں بنا لو، کہیں کہا گیا 1 آیت بنا لو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک آپ اس کو پورا حق نہ دیں تو اس سے آپ کو پورا ملتا نہیں ہے۔ پھر تو ایک تو تکلیف آپ نے کی، گھر بار چھوڑ کر یہاں کے بیٹھے، ایک حق دینے کے لیے نا کہ سب چھوڑ کر یہاں بیٹھ کر لیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے کے پھر کچھ تقاضے ہیں، پھر ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے پھر ہمیں یہ پورا نہ ملے۔ تو پوری توجہ ادھر ہی، تھوڑی سی دیر کی تو بات ہے۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، کسی بھی قسم کا شک، کوئی بھی تردد ہے، کوئی بھی تمہارے دل میں خلش ہے، کوئی بھی تمہارے دل میں ایسا خیال ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، کسی انسان نے نہ بنائی ہو، کسی جن نے نہ القاء کی ہو، کیونکہ عربوں کے ہاں مختلف کاموں میں جنات کے تصرف ہوتا ہے، ان کے عمل دخل۔ عرب کلچر میں یعنی وہ لوگ عموماً صحراؤں میں رہتے اور کھلی جگہوں پہ رہتے، اور جنات کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہوتا رہتا تھا، اور جنات کو بھی وہ اپنی زندگی میں ایک بڑا اہم مقام دیے ہوئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا، جو کہ محض ایک خیال تھا، کہ جنوں کے اندر بڑی طاقت ہے، جن بہت کچھ جانتے۔ بعض یہ سمجھتے تھے جن غیب جانتے۔ عربوں میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو ایک قابل قدر مقام حاصل تھا وہ ان کے شعراء تھے، وہ ان کے قبیلے کے نمائندے ہوتے تھے، اسپوکس مین۔ وہ قبیلے کی طرف سے بولا کرتے تھے، کوئی غم کی بات ہوتی، کوئی خوشی کی بات ہوتی، کوئی قبیلے کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا، اپنی شیخیاں بگارنی ہوتی، اپنا فخر اور تکبر کرنا ہوتا، تو وہ سب کون کرتا تھا؟ شاعر کرتا تھا۔ ان کے یہاں نثر نہیں تھی، یعنی سیدھی زبان میں نہیں لکھتے تھے۔ اب یعنی آپ کو عربوں کی کوئی کتاب نہیں اس طرح کی ملے گی کہ جس میں کوئی کہانیاں لکھی ہوئی ہوں، نو۔ ان کے ہاں اگر کوئی چیز تھی جسے وہ کوئی قابل قدر اہمیت دیتے تو وہ شعر و شاعری تھی، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے، اور اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مقام پہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، کہ جو اتنے بلند الفاظ میں اور بلند پایا خیالات میں اپنے
خیالات کا اظہار کرتا ہے. اچھا، پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جو اچھا شاعر ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی جن کی مدد ہوتی ہے، یعنی جن اس کے اندر کچھ القاء کرتا ہے، یا پھر شیاطین جو ہیں وہ خیال ڈالتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پیش کیا تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ ان کے پیچھے کوئی جن ہے یا کوئی شیطان ہے جو ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے. ابو لہب کی بیوی نے ایک موقع پہ کیا کہا تھا جب فترۃ الوحی ہوئی تھی، وحی کا آنا رک گیا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا ہے. یہ ان کا عام کلچر تھا، ان کے توہمات کا ایک حصہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ جو اچھا بول سکتا ہے، یعنی ان کے یہاں یہ خطیب ہوتے تھے جو شاعر ہوتے تھے، کہ جو اچھا خطبہ دے سکتا ہے یا اچھے شعر کہہ سکتا ہے، لازماً اس کے ساتھ کسی جن کی حمایت ہے یا مدد ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو، یا اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، تو پھر تم کیا کرو، تم بھی ذرا اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ. اور آپ کو معلوم ہے اس کے لیے کس سورت کو پیش کیا گیا تھا؟ سورت الکوثر کو. الکوثر سب سے چھوٹی سورت، 3 آیتوں پر مشتمل، اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا. اچھا، تو اس پر جو ان کا بڑا شاعر تھا ایک لبید، اس نے کیا کہا تھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور اس نے شاعری چھوڑ دی تھی. جیسے کوئی جونیئر شخص سینیورٹی کے مقام پر آ جائے تو عموماً کیا ہوتے ہیں، جو اس سے سینئر ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی اور آ گئے تو ہم کیا کریں گے. تو اگر ہم سے بڑا کلام کسی اور نے پیش کر دیا تو ہمارا کیا مقام. اب آپ دیکھیے کہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور پھر اس کام کے لیے اکیلے خود نہیں بلکہ کیا کرو، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، انسانوں میں سے جنوں میں سے، جس کی مدد لے سکتے لے لو. اسی لیے دوسری جگہ پر جن کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر سارے انسان اور جن مل کر اس جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے، خواہ ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. اور یہ چیلنج 1400 سال سے ہے کہ اس جیسا کچھ بنا کے دکھا، اور کوئی اس جیسا نہیں بنا سکا. نقالی کئی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ٹھوکر کھائی ہے. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو بلانے کی تم میں طاقت ہے ان سب کو بلا لو. اللہ کے سوا جس کو اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں، تمہیں جواب نہ دیں، تمہارے کام نہ آئے، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوئی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی جن کا کلام نہیں ہے، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ، اب آپ اس سارے پس منظر میں پھر اس آیت کو سنیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کیونکہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دل سے شکوک و شبہات نکل جائیں کہ جو کچھ ہے سچ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر کسی کو شک ہے تو اپنا شک دور کر لے، اس جیسی کوئی اور چیز بنا کے لے آئے. فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، نہ بنا سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز کر بھی نہ سکو گے. اگر نہ کر سکو، کر سکتے بھی نہیں ہو، ساتھ ہی بتا دیا گیا. کوشش کر بھی لو تو نہیں کر سکتے.
تو پھر کیا کرو؟ مان جاؤ کہ اللہ کا کلام ہے. فاتقوا النار، کیونکہ اگر نہیں مانے تو پھر ٹھکانہ آگ ہے. فاتقوا النار، بچو آگ سے. کون سی آگ؟ التی، وہ جو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. انسان اور پتھر، جی ہاں. پتھروں کی آگ تو آپ کو معلوم ہے پتھر کی قسم کا کوئلہ ہوتا ہے یا پتھر والا کوئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف پتھر نہیں بلکہ انسان بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ پتھروں میں سے تو وہ ان کے بت مراد ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98، کہ بے شک تم خود اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، فیول ہے، جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. تو پتھر ہیں، انسان بھی جلیں گے، اور صرف جلیں گے نہیں، انسان جب اس میں ڈالے جائیں گے تو ان سے آگ اور بھڑکے گی. سمجھ رہے؟ جیسے جلتی پہ تیل ڈالا جاتا نا، تو انسانوں کے جہنم میں جانے سے جہنم کی آگ اور تیز ہو جائے گی. کیوں؟ اب دیکھیے کہ انسانی جسم کے اندر ایک بڑی مقدار کیلشیم کی ہے، فاسفورس کی ہے. کیلشیم کیا ہوتا ہے؟ چونا ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے حرارت نکلتی ہے. کبھی چونا دیکھا؟ اس کے اوپر پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ گرم ہو جاتا نا، ببل نکلنے لگتے ہیں اس کے اندر سے. یہ کیلشیم ہی ہوتی ہے، وہ چونا ہوتا ہے. تو اس سے تو یعنی کہ خود ہیٹ نکلتی ہے. اور دوسرا فاسفورس یہ جو دیا سلائی ہوتی ہے ماچس، اس کے اوپر جو مٹیریل جلتا ہے جس کو آپ یوں رگڑتے ہیں تو کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ شعلہ، آگ. تو یہ دونوں چیزیں تو آگ بھڑکانے والی اور حرارت خارج کرنے والی ہیں. جب جلتی ہوئی آگ، جہنم تو پہلے ہی دہک رہی، اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو یہ نہیں کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی یا مدھم ہو جائے گی، انسانوں کے پڑنے سے وہ اور بھڑکے گی. جہنم کی شدت اور تیزی کو محسوس کرایا گیا ہے کہ اس کو کوئی معمولی چیز مت سمجھو. اس قرآن میں شک کرنا اور اس قرآن سے ہدایت نہ لینا انسانوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. فاتقوا النار، بچو اس آگ سے. وقودها الناس، دیکھیے انسانوں کا ذکر پہلے ہے، جس کا ایندھن انسان ہے. والحجارہ، اور پتھر ہیں. اعدت، جو تیار کی گئی ہے، کی جا چکی ہے تیار. جہنم از دیر، موجود ہے اس وقت بھی، تیار ہے. بس انتظار ہے کس کا؟ کہ وہ دن آئے جو انصاف کا دن ہے، یوم الدین ہے، لوگوں کا فیصلہ ہو اور پھر جس کو جہاں جانا ہے وہاں پہنچے. لیکن وہ موجود ہے، اور یہی درست عقیدہ کہ جہنم موجود ہے. یہ نہیں کہ قیامت کے دن بننا شروع ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کو دکھائی گئی. وہ صرف ایک خیالی چیز نہیں تھی، وہ اصل تھی. اب اگلا سوال یہ کہ وہ کہاں ہے؟ کیا زمین کے اندر ہے جہنم یا باہر ہے؟ اس روز آپ نے گیلیکسیز اور کائنات کے جو وسعت ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہماری زمین کیا چیز ہے، اس میں ذرے جتنی بھی نہیں. اگر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو پھر جنت کی تعریف قرآن پاک میں بتائی گئی ہے کہ عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین برابر ہے. تو اسی طرح جہنم بھی بہت وسیع ہے. لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں اس کے. تو اس کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ زمین کے کور میں ہو، وہ کہیں بھی ہو سکتی. وہ کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ موجود ہے. اعدت، جو تیار کی گئی ہے. للکافرین، کافروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، اس میں شک کرنے والوں کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ اس کتاب میں جو شک ہے اور اس کتاب کے بارے میں کسی بھی قسم کی ذہنی وسوسہ یا شبہ جو ہے وہ انسان کے لیے قاتل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اتنی شدت کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ شک دور کر لو اپنا، کیونکہ شک دور ہوگا تو یقین آئے گا. جتنا زیادہ یقین آئے گا کہ یہی کتاب ہدایت کا ذریعہ، انسان اتنا ہی زیادہ اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار ہو جائے گا.
اتنا ہی زیادہ پھر ہر قیمت پر اس کو پانے کی کوشش کرے گا، اسے چھوڑ نہ سکے گا. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. اب یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جنہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اس کے بعد اس کو پھر پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق اپنے عمل بدلے. ان سب کے لیے خوشخبری ہے. ان لہم جنات، کہ ان کے لیے کئی قسم کے باغات ہیں، بہت سے باغ ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کئی طرح کی نہریں بہتی ہیں. کوئی پانی کی ہے اور کوئی شہد کی ہے اور کوئی دودھ کی ہے اور کوئی شراب کی ہے. نہ ماننے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا اور ماننے والوں کا بھی بتا دیا گیا. نہ ماننے والوں میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور ماننے والوں میں ایمان کے ساتھ عمل والے آتے ہیں. یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو عمل کریں اچھے، کہ ان کے لیے پھر بہترین باغ ہیں، ان میں ان کے گھر ہیں، نہریں ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب کبھی وہ ان باغوں میں کسی قسم کا رزق، پھل بطور رزق دیے جائیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، اسی طرح کی چیزیں تو پہلے ہم کھایا کرتے تھے، ایسے ہی چیزیں تو ہمیں پہلے ملی تھی. یعنی جنت کی چیزیں دیکھ کر پہلا کمنٹ یا پہلا تاثر جو اہل جنت کا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہ تو جانی پہچانی چیزیں. آپ نے دیکھو گا کہ کوئی پھل جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کی ایک ریزرویشن ہوتی ہے یا ایک جھجک ہوتی ہے یا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، یا آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا چکھتے ہیں ڈر کے، اچھا یہ ٹھیک ہوگا، معلوم نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں کھا سکتا ہوں. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کوئی نئی چیز شروع کرانے میں کتنی مشکل ہوتی نا. یعنی جب وہ ایک فوڈ کے عادی ہو جاتے ہیں، کئی بچے اتنے سال دودھ نہیں چھوڑتے، کھانا ہی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا، ان کو طبیعت ہی نہیں مانتی، وہ دیکھ کے کہتے یہ ہم نے نہیں کھانا. لیکن جن چیزوں سے وہ مانوس ہوتے ہیں، جو ان کو اچھی لگتی ہیں، وہ چاہے ایک آدھی ہو انہیں پہ گزارا کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ویکنس ہے اور انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ اپنی مانوس، من پسند اور جانی بوجھی چیزیں کھانا چاہتا ہے. تو جو عادت ہو جاتی ہے یا جس چیز سے مانوس ہو جاتے، یوز ٹو جسے کہتے ہیں نا، یوز ٹو ہو گئے، اس کے بغیر لگتا ہے پیٹ بھی نہیں بھرا. تو اسی لیے جب وہ جنت کے پھل دیکھیں گے، اگرچہ وہ اپنی کوالٹی میں، اپنے مزے میں، اپنی ہر چیز میں بہت ہی بہترین ہوں گے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسے لگیں گے کہ جیسے نون ہے، جانے بوجھے ہیں. اسی طرح کے ہی تو کھاتے رہے ہم. ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، اور ان کو اس سے ملتے جلتے ہی دیے جائیں گے. یعنی دنیا کے پھلوں سے کس اعتبار سے ملتے جلتے ہوں گے؟ یوں لگتا ہے جیسے ظاہری اعتبار سے ہی کچھ نہ کچھ ریزمبلنس ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ صرف نام کی حد تک ہوگی یا شکل کی حد تک. جیسے قرآن پاک میں کئی پھلوں کے نام بھی آتے ہیں نا، کہ جنت میں کون کون سے پھل ہوں گے. مثلا انار کی بات ہے، انگور کی بات ہے، کھجور کی بات ہے، زیتون کی بات ہے، انجیر کی بات ہے، یا پھر بناناس کی یعنی کیلے کی بھی بات ہے، سدر مخدود وطلح مندود، تو بیروں کی بات ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں نام بھی وہی ہیں، تو یہ ریزمبلنس کس میں ہوگی؟ ناموں میں تو ہے ہی، جیسے ابھی ہمیں بتایا گیا، یا پھر کسی حد تک شیپ میں ہوگی، لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کا جو آگے جو کچھ مزہ ہے اور جو اس کی خوشبو ہے اور جو اس کا فائدہ ہے، وہ تو ظاہر ہے. پھر جنت اور دنیا کا جو فرق ہے وہ ہے ہی. یعنی یہ نہیں کہ دیکھ کے انسان کہے گا اچھا پھر وہی، یہ نہیں کہیں گے، یعنی اس سینس میں اچھا پھر وہی نہیں. وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، اور ان کو مانوس کرنے کے لیے ملتی جلتی چیزیں ہی دی جائیں گی. ورنہ جنت تو وہ جگہ ہے ما لا عین رأت،
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بخاری کی روایت ہے کہ جنت ایسی جگہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان نے اس کا گمان نہیں کیا. تو متشابہہ کا بھی اپنا ہی ایک لطف ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. اور صرف بیوی ہی مراد نہیں، بیویوں کے لیے شوہر کی بات بھی اسی جملے کے اندر ہے، کیونکہ ازواج کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. تو کلام کی مناسبت سے اللہ زینہ کی چونکہ بات ہو رہی تھی، آمنوا وعملوا مذکر کی صیغے ہیں، لہم کی، تو پھر اسی سیکوینس میں آگے آ کر کس کی بات ہو گئی؟ ازواج کی بات ہوئی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ. ورنہ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں آتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. کیا معنی اس کا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے ساتھ وعدہ کر لیا. کیا؟ انی لا اضیع، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہی تو ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان مرد اور عورت دونوں کے بغیر تو وجود میں نہیں آتا. ایکسیپشنل صورتیں تو ایکسیپشنل ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن ہر عورت یا ہر مرد میں عورت اور مرد دونوں کا ہی باہم حصہ شامل ہے. تو یہاں پر بھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جسمانی اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے نہیں، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، اخلاق اور کردار کی پاکیزگی، یعنی کسی کو پھر کسی سے کوئی شکایت نہ ہوگی. اور وہ سارے فیکٹرز جو باہم شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاوٹ اور نفرت اور ایک دوسرے سے ناراضگی اور دوری کا سبب بنتے ہیں، وہ ختم کر دیے جائیں گے. مطہرتن کی بات کر کے ان سارے اسباب کو دور کرنے کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عموماً دنیا میں ایک دوسرے سے کھچاؤ ہو جاتا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان کھچاؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس میں بعض اوقات تو جسمانی گندگی بھی ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ اپنے جسمانی طہارت کا، صفائی کا اور اپنے زیب و زینت کا خیال نہیں رکھتے. اس سے دونوں کے درمیان ایک کیا پیدا ہو جاتی؟ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. اور اس میں خصوصاً عورتوں کا رول زیادہ ہے کہ عورتوں کو اس اعتبار سے اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہوں، نہ کہ نفرت کا. دوسری کون سی ریزن یا کون سا فیکٹر ہوتا ہے جس سے آپس میں کھچاؤ آتا ہے تعلقات میں؟ اخلاق. اگر اخلاق اچھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ باہم ایک دوسرے سے موافقت ہوتی ہے. اخلاق خراب ہو، غیظ، غضب، غصہ، اور بعض اوقات کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، خامخواہ شیطان کی ڈالی ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو وسوسے کیا ہے؟ شیطان کی نجاست. تو جنت میں ہر چیز سے پاک ہوں گے، ظاہری میل کچیل سے بھی، باطنی طور پر بھی، برے خیالات سے اور بے وفائی سے، اور اس کے علاوہ وسوسوں سے، مس انڈرسٹینڈنگ سے. ہر وہ چیز جو تعلقات کو خراب کرنے کا باعث ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، صرف ازواج نہیں کہا گیا بلکہ ازواج مطہرہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.